رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. بے شک حسین چراغ ہدایت، مرکز ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ کل ہم نے کچھ احکام کا ذکر کیا تھا، اور جب ان احکام کا ذکر ہوتا ہے تو جنرلی ذہنوں میں یہ کوشچن آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ مثال کے طور پہ یہ چیز نجس ہے تو کیوں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں کتنی چیزیں موجود ہیں کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جن و انس مل کے بھی اگر اللہ کے صفات کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مخلوقات، اور ظاہر سی بات ہے جتنی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں ان کو بھی آپ ایڈ کر دیجئے، اور ان تمام ان گنت چیزوں میں سے 10 چیزیں نجس ہیں، باقی کوئی چیز نجس نہیں ہے۔ نجس کا مفہوم کیا ہے؟ نجس means unhealthy، یہ چیز آپ کے لیے unhealthy ہے، stay away from it۔ نجس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خون نجس ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ نجس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے انہیلتھی ہے، اسپریچولی یا فزیکلی، آپ کے جسم کے لیے یا آپ کی روح کے لیے یہ چیز انہیلتھی ہے، اسٹے اوے فرام اٹ۔ اور دیکھیں، بہت سی چیزوں کی وجہ ضروری نہیں کہ ہم کو پتا ہو، لیکن ایک چیز ہمیں ضرور پتا ہے، جس چیز کی وجہ اسلام میں نہیں بیان کی گئی ہے، ہم اس کی وجہ اپنی طرف سے تراشنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، جو سائنٹیفک ڈسکوریز موجود ہیں اور جو ترقیاں ہو رہی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بٹس اینڈ پیسز کو جوڑ کے ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اصل وجہ ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاگس کے حوالے سے کل ہم نے کئی پوائنٹس عرض کیے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کو نجس ڈکلیئر کیا گیا ہو، اس سے پہنچنے والے خطرے، بیکٹیریا، ٹیپ ورمز اور بھی دوسری
بیماریاں، پھر unnecessary expenses اور بھی دوسرے تمام مسائل. بٹ ہم فور شیور نہیں کہہ سکتے کہ یہی اصل وجہیں ہوں گی یا اس کی وجہ سے ہونے والی موتیں، ریبیز اور بھی دوسرے تمام مسائل. تو وجہ کیا ہے چونکہ قرآن میں نہیں بیان کی گئی ہے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بھی وجہ کھل کے نہیں بیان کی گئی، لہٰذا ہم کسی بھی چیز کو ریزن کے طور پہ نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ یہ اس کی ریزن ہے جب تک اللہ کی طرف سے، معصومین کی طرف سے بیان. لیکن ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم جو چیز اللہ نے حلال کہہ دیا ہم اس کو حلال مانتے ہیں، جو چیز اللہ نے حرام کہہ دیا حرام مانتے ہیں، جو پاک اعلان کر دیا وہ پاک ہے، جو نجس اعلان کر دیا وہ نجس ہے. اور اس ریزن کا نام ہے اللہ پر ٹرسٹ. اس ریزن کا نام ہے اللہ کو اللہ ماننا، اپنے کو اللہ کا بندہ ماننا. جب ہم نے، ہمارا دین یہ کہتا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو ماننا ہے مگر دلیل کے ساتھ ماننا ہے، ریزننگ کے بعد ماننا ہے. جب ہم نے تمام عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ اللہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اپنے تمام ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہے ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے دائرے علم سے باہر ہو. He knows everything. اور اس کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ He has power over everything. وہ ہم کو بے پناہ چاہتا ہے. ماں کی ممتا جو تاریخ میں اور دنیا میں زماں زد خاص و عام ہے، روایتوں میں جو حدیثیں بیان کی گئی ان کے مطابق اللہ بندے کو، اپنے بندے کو ماں سے بھی 70 ٹائم زیادہ چاہتا ہے. اور یہ 70 کا نمبر بھی جو بتایا گیا ہے، یہ 70 سے مراد ایگزیکٹ 70 نہیں، عربی زبان میں 70 کا ورڈ جب استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ملٹیٹیوڈ ٹائمس، سو مینی ٹائمس. تو اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، اور اللہ ہم سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا. جتنے بھی اس نے حکم بھیجے، اس چیز کو اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو شریعت کا اور قوانین کا اور دین کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. آپ نماز پڑھیے، نماز نہ پڑھیے، روزے رکھیے، روزے نہ رکھیے، کسی چیز کو نجس مانیے نہ مانیے، حج پہ جائیے حج پہ نہ جائیے، اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. پوری کائنات اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. اس کے ہاں نہ فیملی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس کا اپنا کوئی جسم ہے. تو وہ تمام چیزیں کہ جو کسی چیز کی نیاز مند ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہی اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. تو عزیزان محترم، اور یہی بات آگی تو میں جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح سے وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اسی طرح سے جسے وہ بنا کے بھیجے گا اس کے اندر بھی بشری حدود میں رہتے ہوئے شان بے نیازی ضرور نظر آئے گی. ایک فلسفر سے پوچھا گیا کہ تم علی علی کرتے ہو، علی کی امامت کی کوئی فلسفی دلیل بیان کر دو. کیا جملہ کہا اس نے، احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. علی کا پوری کائنات سے بے نیاز ہونا اور پوری کائنات کا علی کا محتاج بن کے رہنا، یہی دلیل ہے کہ علی اس بے نیاز کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. مولا علی کے زمانے سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک 250
50 برس کا پیریڈ ہے. رسول اللہ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی, امام حسن عسکری کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی. یہ 250 برس کا پیریڈ ہے, اور انہی میں ہمارے 11 امام ہیں, اور پھر 12واں امام ظاہر سی بات ہے وہ پردہ غیب میں. ان 11 اماموں کی بایوگرافی کو اچھی طرح سے پڑھیے, ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا وہ بھی اچھی طرح سے آبزرو کیجئے, جو ان کے مقابل میں آئے, جو ان کے دشمن تھے, جو ان کے خون کے پیاسے تھے, ان کی بھی زندگیوں کو اچھی طرح سے ایکسپلور کیجئے. آپ کو نظر کیا آئے گا کہ یہ جو 12 ائمہ اطہار علیہم السلام گزرے ہیں, they were suppressed physically. ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم ہوا, ہر طرح کا ستم ڈھایا گیا, انہیں قید میں رکھا گیا, انہیں طرح طرح سے ٹورچر کیا گیا, انہیں ہر طرح سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری طرف جو ان کے مقابل میں تھے, ان کے دشمن تھے, ان کے خونخوار تھے, ان کے اوپر ظلم کرنے والے تھے, ان کے ہاں اقتدار دکھائی دے گا, تو اس کو احتشام دکھائی دے گا, بادشاہت دکھائی دے گی, چودراہٹ دکھائی دے گی, علماء ان کے قبضوں میں دکھائی دیں گے, راویان حدیث ان کے قبضے میں دکھائی دیں گے, خزانہ ان کے اختیار میں ہوگا, بیت المال ان کے اختیار میں ہوگا, سب کچھ دنیا کا ان کے پاس نظر آئے گا, اور ان کے پاس دنیا کا کچھ نظر نہ آئے گا. لیکن اس کے باوجود ایک عجیب و غریب چیز جو دکھائی دے گی وہ یہ ہے کہ سب کچھ رکھتے ہوئے وہ بار بار اس در کے محتاج بننے پر مجبور نظر آئیں گے, اور کچھ نہ رکھتے ہوئے یہ شان بے نیازی سے اللہ کی بے نیازی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کہیں نہیں ملے گا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کوئی بھی کسی بادشاہ کے سامنے گیا ہو اپنی کسی مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے, مگر کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا ہے جو ان کے در پہ محتاج بن کے نہ آیا ہو کہ اب ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں, اب ہمیں آ کے بچا لیجئے, اب آ کے ہمیں سہارا دے دیجئے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ رکھتے ہوئے جو پوری کائنات سے بے نیاز ہو, وہ بے نیاز خدا کا نمائندہ ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت جتنے بھی احکام اس کی طرف سے آئے ہیں, جتنی بھی شریعتیں اس کی طرف سے آئی ہیں, جتنے بھی قوانین اس کی طرف سے آئے ہیں, یہ اس کے اپنے فیور کے لیے نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف ہماری محبت میں آئے ہیں. اللہ نے یہ جو دین بھیجا ہے, یہ جو قوانین بھیجے ہیں, یہ جو 14 معصومین بھیجے ہیں, یہ جو امام حسین علیہ السلام, کبھی آپ نے اس عنوان سے غور کیا کیا اللہ مولا علی کو بچانے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا؟ کیا اللہ امام حسن کو بچا نہیں سکتا تھا؟ کیا اللہ امام حسین کو اس بے مثال مظلومیت کے ساتھ کربلا کے دشت میں شہید ہونے سے بچا نہیں سکتا تھا؟ پھر اللہ نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ آپ یقین کیجئے آپ کی محبت میں, ہماری محبت میں, تاکہ ہم نجات پا جائیں, تاکہ ہم ان عظیم شخصیتوں کی طرف متوجہ ہوں, ان سے درس حاصل کریں, ان سے سبق حاصل کریں, ان کو اللہ کا نمائندہ سمجھیں, ان کو اللہ کا فرستادہ سمجھیں, اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں. پورا قرآن اللہ نے ہمارے لیے اتارا, 1,24,000 نبی اللہ نے ہمارے لیے بھیجے, 12 امام اللہ نے ہمارے لیے بھیجے. جو کچھ بھی ہے صرف ہماری محبت میں ہے. آپ دین کو اس زاویے سے نہ دیکھیے. عام طور سے دین کے بارے میں جو ہمارا گمان ہے, دین کے بارے میں جو ہمارا وہم ہے, دین کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے, وہ بہت نیگیٹو ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ دین ہم پہ کوئی چیز امپوزڈ کی گئی ہے, دین ایک برڈن ہے. نعوذ باللہ, اللہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ 24 آور ہم کو آبزرو کر رہا ہے کہ ہم نے, اور گویا کہ وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرے اور ہم کو سزا دے, اور جہنم کا پورا مینیو اس نے تیار کر رکھا ہے ہمارے لیے. دین کے بارے میں ہمارا یہ تصور جب تک رہے گا, آپ یقین کریں ہم عاشقانہ انداز میں دینداری نہیں کر سکیں گے. آپ ایک طرف اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیے, وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ کس طرح سے اللہ کی بندگی کرتے تھے, اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. ان کے واقعات پہ آپ غور کیجئے, کہیں کوئی شکوہ دکھائی دیتا ہے, کہیں کوئی شکایت نظر آتی ہے؟ بالکل ہول ہارٹیڈلی جسے کہا جائے, بلکہ اس سے بھی آگے اگر کوئی لفظ ہو,
عشق میں، لو میں، obsession میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا مل جائے، کیا اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں. ادھر جو عبادت کی شان اور یہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود، یہ سب کچھ دے دینے کے باوجود بھی حسین اللہ کی عظمتوں کا قصیدہ ہی پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہم اور آپ ذرا سی مصیبت، ذرا سی پریشانی، ذرا سا اضطراب زندگی میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں زبان پہ آنے لگتی ہیں، اور پورا وجود ہمارا اللہ کے سلسلے میں نیگیٹیوٹی کے دائرے میں گھر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی معرفت نہیں. تو عزیزان محترم، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوگا، یہ سب کچھ صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری نجات کے لیے. اللہ نعوذ باللہ ظلم تصور نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو بہت سے شریعت کے احکام ہیں جو بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو بہت سی وجہیں ہیں جو الحمدللہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی، جیسے جیسے علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے بہت سے سیکرٹس ڈسکلوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے، بچوں کو ایکسپلین کیجئے اور فلسفہ بتائیے، حکمت بتائیے، اور ان کو ایک بہتر ویژن دیجئے. وہ سب کچھ ہونا چاہیے. قرآن میں بھی اللہ نے بہت سے مسائل کی وجہ بیان کی. مثال کے طور پہ نماز کیوں پڑھیں، اللہ خود بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ اللہ وجہ ہی تو بیان کر رہا ہے کہ نماز پڑھو. اگر تم پابندی کے ساتھ، ریفلیکشن کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ نماز تم کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکے گی. جوا اور شراب، گیمبلنگ اینڈ ڈرنکنگ اینڈ ڈرگس کیوں حرام ہے، اس کی خود اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے. ان الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب کی وجہ سے، ڈرگس کی وجہ سے، گیمبلنگ کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے گا، تمہارے اندر ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیٹریڈ پیدا کر دے گا. نہ جانے کتنے بے گناہ دنیا میں قتل ہوتے ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ جو مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں وہ حقیقت میں انہی وجہوں سے ہوتے ہیں، ڈرگس کی وجہ سے، گیمبلنگ کی وجہ سے، ڈرنکنگ کی وجہ سے. تو اللہ نے خود وجہ بیان کی ہے. لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہوں گے جن کی وجہ آپ کو نہیں پتا ہوگی، تو وہاں پہ سرویٹیوڈ، عبدیت کا اظہار. اگر تمام فائدے جان کے ہم اللہ کی عبادت کریں تو وہ فائدوں کی عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. ہم نے اپنے فائدوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. وجہ پتا ہو یا پتا نہ ہو، ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کی طرف سے جو حکم بھی آیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی. وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور موسٹ وائز بھی ہے، اور ساتھ ساتھ موسٹ لونگ بھی ہے. تو اس کی طرف سے جو کچھ بھی آئے گا اس میں علم بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگی، لو بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی ہمارا فائدہ ہی ہوگا. اب میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ جو مچھلیاں ہیں، جو باقی مسلمان ہیں ان کے ہاں تو جو کچھ بھی دریا میں ہے، کیڑا مکوڑا سب کھانا جائز ہے، جتنی چیزیں ہیں سب وہ کھاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اصول و ضوابط ہیں کہ دریا سے آپ وہی چیز کھا سکتے ہیں جس میں اسکیل ہو، اور ایک کہ اسے زندہ پانی سے نکالا گیا ہو. اب یہ زندہ پانی سے نکالا گیا ہو، یہ تو پہلے دنیا نہیں سمجھتی تھی، لیکن ابھی جتنی فشنگ انڈسٹری ہے سب کا یہ قانون ہے کہ اگر انہوں نے اپنا نیٹ ڈالا اور انہوں نے نیٹ کو جب کھینچا اور اس میں کوئی مچھلی ان کو مردہ دکھائی دی تو حکم ہے ان کے لیے، قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے کہ ان کو اس مچھلی کو پھر سے پانی میں پھینک دینا ہوگا. وہ اس مچھلی کو بازار میں نہیں لا سکتے. تو دیکھیں یہ شرط ہمارے دین میں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اب یہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ انفیکٹڈ ہوگی، اس میں طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، طرح طرح کے نقصانات ہوں گے.
تو ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ صرف وہ مچھلی کھا سکتے ہیں جس کے اوپر اسکیل ہو، اور وہ مچھلی نہیں کھا سکتے جس کے اوپر اسکیل نہ ہو۔ بہت سے مومنین ہیں وہ ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں اور جا کے فش آرڈر کر دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ پوچھیں کہ اس مچھلی پہ اسکیل تھا یا اسکیل نہیں تھا، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، صرف مچھلی کا نام آپ کو پتہ چل جائے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ڈز دس فش، اس کا نام لکھ کے ہیو اسکیل اور ناٹ، فوراً آپ کے سامنے جواب آ جائے گا۔ انہی میں سے ایک باسا فش ہے جو عام طور سے جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے ہاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، مگر ہماری شریعت کے اعتبار سے باسا فش جائز نہیں ہے۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ ایک معتبر عالم دین سے سنی ہوئی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلامی قوانین اور احکام جو ہیں ان کی وجہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ کہتے ہیں کہ عراق کے ایک علاقے میں، ساحلی علاقے میں، سمندری علاقے میں ایک عجیب و غریب چیز نوٹس کی گئی کہ اب جو ساحلی علاقہ ہے، سمندری علاقہ ہے، تو ان کی مین غذا ظاہر سی بات ہے مچھلی ہوگی۔ تو ایک عجیب و غریب چیز نوٹس کی گئی کہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے ہاں انفرٹیلٹی بڑھ رہی ہے، لیکن جو شیعہ مسلمان ہیں ان کے یہاں وہ پرابلم نہیں ہے۔ تو کچھ اسکالرز جو اپنے مذہب کے تھے، اور ہمارے اپنے بچوں کو علم میں، ایجوکیشن میں اس لیے بھی آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلام کے قوانین کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اور اگر اس عنوان سے آپ میڈیکل سائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا پیشن ہے، پروفیشن ہے، اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ دین کو بہتر طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے قوانین کو بہتر طور پہ سمجھ کے اس سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا امام کا ظہور ہو تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی یہ انٹینشن ہوئی، جتنی ایفرٹس آپ اپنی اس جاب کے لیے، اپنے اس پروفیشن کے لیے، اپنے اس پیشن کے لیے انویسٹ کریں گے، وہ ہر ایفرٹ آپ کی عبادت پروردگار بنتی چلی جائے گی۔ تو کچھ اسکالرز نے اس سلسلے میں ریسرچ کی، اور پھر جو ان کے سامنے رزلٹ آیا دیٹ واز ریئلی اسٹارٹلنگ۔ ان کا کہ یہ جو دوسرے مسلمان ہیں یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جو اس علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو کھاتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے انفرٹیلٹی کی خواتین میں۔ تو جب انہوں نے میک شور کر لیا کہ یہ نتیجہ صحیح ہے، اور چونکہ ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ مچھلی کھاتے نہیں، تو ان کے گھروں میں یہ ایشو نہیں ہے۔ تو جب وہ تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو گئیں پروف کے ساتھ، تو وہ آئے آیت اللہ سستانی کے پاس یہ اچھی نیوز سنانے کے لیے کہ ہمارے دین میں جو یہ قانون ہے اس کے پیچھے بھی وزڈم ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ تو انہوں نے تمام چیزیں آیت اللہ سستانی کے سامنے بیان کی، اور ظاہر ہے کہ وہ دور سے آئے تھے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ایکسائٹڈ رہے ہوں گے، مگر اینڈ میں آیت اللہ سستانی نے ان کا شکریہ تو ادا کیا کہ ٹھیک ہے آپ آئے اور آ کے آپ نے یہ چیزیں بیان کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اتنا ہم آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس مچھلی کا کھانا جائز نہیں ہے، تو آپ کی اس ریسرچ کی وجہ سے یا اس سائنٹیفک ایویڈنس کی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے ایسا کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ ہے، تو اگر کسی چیز کی وجہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ حکم آیا ہے، اور وہ حکم محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ سب وہ ہیں کہ جو بے نیاز ہیں، ہم سے کم از کم یہ سب بے نیاز ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے صرف اور صرف ہمارے لیے کیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ کیا ہے ہماری محبت میں، محمد و آل محمد علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی صرف اور صرف ہماری محبت میں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم،
نعوذ باللہ اللہ کے حوالے سے کوئی بدگمانی کسی کے ذہن میں نہ پیدا ہونے پائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اب قرآن میں آیت بھی موجود ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی ہے۔ اور تو اور جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ بھی اللہ کی اس طرح سے قدردانی نہیں کرتے جس طرح ان کو قدردانی کرنی چاہیے۔ طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اللہ کے حوالے سے، اور ان بدگمانیوں کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان قربانیوں کے ذریعے سے واش آؤٹ کیا ہے۔ اگر کربلا پہ انسان غور کرنا شروع کرے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس محبت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس سنسیریٹی کے ساتھ، کس جوش و جذبے کے ساتھ طبق اخلاص میں رکھ کے جو کچھ تھا سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو یہاں سے اللہ کی عظمتیں اس کی نگاہوں میں مجسم ہونا شروع ہوں گی، اور نگاہوں سے مجسم ہوتے ہوتے دل میں راسخ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے دل و دماغ میں، وہ بدگمانیاں کبھی پیدا نہیں ہوں۔ ایک گنہگار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے، فرزند رسول کچھ گناہ ہیں، I am accustomed to them and it's difficult for me to avoid them. آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کتنا اوپن ہے کہ ایک انسان آ کے ان سے اس طرح سے بات کرتا ہے، نہ ان کی پیشانی پہ شکن، نہ غصہ۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، جب انسان کے پاس محبت ہوتی ہے، تو سامنے والے سے غصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ امام حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ اس شخص کو بھی امام حسین جھڑکتے نہیں، ریجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ 5 کام کر لو اور جتنا گناہ دل چاہے کرو، فَذْنَبْ مَا شِئْتَ، یہ 5 کام کر لو اور اس کے بعد جتنا دل چاہے گناہ کرو۔ کہتا مولا کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، جتنا دل چاہے گناہ کرو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو کوئی مردانگی کی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی انسانیت کی بات نہیں ہوئی کہ کھاؤ اللہ کا رزق اور پھر اسی کی طاقت سے اسی کی معصیت کرو۔ اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہوگی؟ اگر انسان کسی کے گھر مہمان ہو اور خدا نخواستہ اسی کے گھر میں اس کی توہین کرے، تو پوری دنیا اس کو احسان فراموش کہے گی کہ اس نے آپ کو کھلایا پلایا، ہر طرح سے اس نے عزت افزائی کی، اور آپ نے، وہ کہتے نہیں کہ جس برتن میں کھایا اسی برتن میں چھید کر دیا۔ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ جب کبھی گناہ کا تصور پیدا ہو تو یہ 5 پوائنٹس آپ سوچئے۔ امام حسین علیہ السلام ہم کو بچانے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہم کو نجات دینے کے لیے۔ گناہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو اوفینڈ کر رہے ہیں۔ اگین وہی ایک نیگیٹو تصور جو ہمارے ذہن میں دینداری کے حوالے سے، ہم اپنے فائدے کو نہیں سوچتے، ہم اللہ کے بارے میں سوچنا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو حقیقت میں کیا ہم اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کو غضبناک تو ہم کر سکتے ہیں، مگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان حقیقت میں ہمارا ہو رہا ہے، چونکہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے لہٰذا اللہ غضبناک ہو رہا ہے۔ تو ایوری تھنگ سرکولیٹس اراؤنڈ یو۔ یہ ایک بہت لطیف پوائنٹ ہے، اس پہ آپ غور کیجئے۔ جو کچھ دین میں ہے اور دین کی تعلیمات ہیں سب آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کو بچانے کے لیے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشی وہ اپنی جگہ کے اوپر، اصل میں فائدہ اور نقصان ہمارا اپنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی باتوں کو مان رہے ہیں
تو ہم اپنے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. چونکہ ہم اپنے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. ہم پروٹیکٹ ہو رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ہے. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں چونکہ ہم اپنے کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں یا ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں اللہ ہم سے بے پناہ عشق کرتا ہے. لہٰذا وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے, وہ غضبناک ہوتا ہے, وہ اینگری ہوتا ہے اس لیے کہ ہم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں دین کو اس زاویے سے دیکھنا ہے, پورا سسٹم ہی بدل جائے گا. تو امام نے کہا کہ اس کا رزق کھانا چھوڑ دو, گناہ کرو. دوسری چیز, گناہ کرنا چاہتے ہو اس کی قدرت کے دائرے سے نکل جاؤ, اس کے رولم سے نکل جاؤ, اس کے ورلڈ سے نکل جاؤ. ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جو اللہ کی ملکیت نہ ہو. کوئی ایسی جگہ تصور کر سکتا ہے انسان؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ زمین سے نکل جاؤ, امام نے کہا ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں یہ کہا جا سکے کہ یہ چیز اللہ سے بلونگ نہیں کرتی. اور تیسری چیز, ایسی جگہ ڈھونڈ لو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ تم کو نہ دیکھ رہا ہو. اور چوتھی چیز, جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تم میک شور کر لو, اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو کہ فرشتے موت کو تم اپنے قبض روح سے روک سکو گے. اور پانچویں چیز, جب جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو کہ ان سے لڑ کے اپنے کو چھڑا لو گے. اگر یہ 5 چیزیں تم مینٹین کر لو تو جتنا دل چاہے گناہ کرو. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مینٹین نہیں کر سکتے تو پھر گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, پورا دین, پوری شریعت جو کچھ ہے سب ہمارے لیے ہے. اب بہت سے لوگ اللہ سے اس بات پہ خفا ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو وہ عطا نہیں ہو رہی ہے جس کی وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ایک زمانے سے وہ مانگ رہے ہیں مگر اللہ ان کو وہ نہیں دے رہا. اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک بچوں کی پکنک اسکول کی طرف سے بچوں کو لے کے باہر فیلڈ ٹرپ پہ گئے تھے آرگنائزرز اسکول کے. اور وہاں دن بھر کے تھکے ہارے بچے, تو سفر کی تھکاوٹ, پھر اس کے بعد اسپورٹس اور دوسری تمام ایکٹیویٹیز, تھکے ہارے بچے, ان کے سامنے کھانا لگا دیا گیا. کھانا تو لگا دیا گیا مگر چمچ اور کانٹے ندارت, نہ اسپونس ہیں اور نہ کانٹے ہیں, فورکس. تو وہ کھائیں تو کیسے کھائیں؟ تھوڑی دیر تک تو بچے بیٹھے رہے مگر تھوڑی دیر کے بعد اب چمی گوئیاں شروع ہوئیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ ہم کو فیلڈ ٹرپ پہ لایا گیا ہے اور ہم سے پیسے بھی لیے گئے ہیں, یہ مس مینجمنٹ ہے اور یہ بد نظمی ہے. تو وہ باتیں آہستہ آہستہ شروع ہوئی. اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ابھی تک وسپرنگ ساؤنڈ میں تھا اب وہ ایک شور شرابہ اور ایک عجیب و غریب کیفیت, ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول بن گیا. اور قریب تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے. جب یہاں تک نوبت آن پہنچی تو آل آف اے سڈن وہ کانٹے اور چمچ لا کے رکھ دیے گئے. اب سب نے کھانا کھا لیا. نیکسٹ ڈے پھر اسی چیز کو ریپیٹ کیا گیا. کھانا لا کے لگا دیا گیا, کانٹے اور چمچ ندارت. تو اب ظاہر سی بات ہے جتنی دیر پہلے گزری تھی اس سے بھی زیادہ دیر گزر گئی, اس سے ڈبل ٹائم گزر گیا مگر پھر بھی کوئی شور شرابہ نہیں کر رہا. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہے, موجود ہے. یہ ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے, ہمارے پیشنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. اور جسٹ امیجن کہ اگر تیسرے دن بھی ایسا ہو, چوتھے دن بھی ایسا ہو. ان کو پتا تھا کہ پیچھے سب کچھ موجود ہے. جو یقین ان بچوں کو تھا دوسرے دن اگر وہی یقین ہم کو اللہ کے بارے میں ہو جائے
تو آپ یقین کیجئے غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی اللہ کے بارے میں۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہمارے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جا رہا ہے، ہم مانگ بھی رہے ہیں مگر اللہ نہیں دے رہا ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے یہاں کوئی کمی ہو گئی ہے، اس کے خزانے رحمت میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ پوری کائنات کو کھلا رہا ہے مگر اس کے خزانے میں کمی کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اس کے ہاں نہیں ہے، کوئی شارٹیج ہو گئی ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو کسی حکمت کے تحت نہیں دے رہا ہے، کسی مصلحت کے تحت نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں بوسٹ کرنا چاہتا ہے، ہمارے پیشنس کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ول پاور کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں پرفیکٹ انسان بنانا چاہتا ہے، ہمیں کامل سے کامل کامل تر کرنا چاہتا ہے، آخرت میں ہمارے ریوارڈ کو انٹینسیفائی کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر انصافاً اگر کسی کو بدگمانی کا حق ہے، ناراضگی کا حق ہے، خفگی کا حق ہے، تو ہمیں ہے یا اللہ کو ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر ہم ایٹرنلی اس دنیا میں زندہ رہیں اور کچھ نہ کریں، صرف تیرا شکر ادا کریں، تو بھی کسی ایک نعمت کا شکر کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زبان سے ہم شکر ادا کریں گے وہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، جس دماغ کو استعمال کر کے ہم تیری نعمت پہ شکر ادا کریں گے وہ نعمت بھی تیری دی ہوئی ہے، جس دل کے ذریعے سے ہم تیرا شکر ادا کریں گے اس دل کی دھڑکن بھی تیری عطا کردہ ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے کہا شکرن للہ، اس ایک مرتبہ شکرن للہ کہہ دینے میں ہزاروں نعمتیں انوالو تھیں، جب جا کے ہماری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، تو بتاؤ اللہ کے شکر کا حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگین مشہور واقعہ وہ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے سنا ہو کہ ایک ایئرپورٹ کے اوپر ایک خاتون نے جو وہاں پہ شاپس ہوتی ہیں وہاں سے جا کے کوکیز کا ایک بیگ خریدا، اور کوکیز کا بیگ خریدنے کے بعد ظاہر ہے بورڈنگ ہو رہی ہے، بورڈنگ ہونے والی ہے، تو وہاں پہ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بہرحال اس نے سوچا کہ کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگی۔ تو اس کے بغل میں ایک دوسرا پیسنجر بھی بیٹھا ہوا تھا، مرد بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کوکیز کھانا شروع کیا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ جو ہمارے سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کھا رہا ہے۔ تو اس نے غور کیا تو دیکھا کہ نہیں، وہ ہمارے کوکی کے بیگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور نکال کے ایک کوکی یہ کھاتی ہے، دوسری کوکی وہ کھاتا ہے، ایک بسکٹ یہ، دوسرا بسکٹ وہ۔ بہت بری طرح سے غصہ ہے، کتنا بڑا گستاخ انسان ہے، کتنا بڑا جسور انسان ہے، اسے شرم نہیں آ رہی ہے؟ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے کوکی بیگ سے یہ کوکیز چوریاں کر رہا ہے، اور وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہے اور بغیر کسی جھجک کے کھا رہا ہے۔ تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، آخر میں ایک کوکی بچی، تو سوچا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس کو نکال کے توڑا، آدھا خود کھا لیا اور آدھا اس کو دے دیا۔ اب تو اس کا غصہ آپے سے باہر نہیں رہا۔ اتنا بڑا گستاخ، اتنا بڑا جسور، اتنا بڑا انسولینٹ میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ لیکن بہرحال وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو چھوڑو، ہو سکتا ہے بھوکا ہو، پریشان ہو، اس کے لیے بہرحال پٹی بھی فیل کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں جب بورڈنگ ہو گئی اور جا کے یہ جہاز میں بیٹھی، ابھی بھی مکمل طور پہ اسی میں وہ الجھی ہوئی، اسی کے بارے میں سوچ رہی کہ کیسا گستاخ انسان تھا، ایسا تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پھر اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا، ہو سکتا ہے فون نکالنے کے لیے یا کچھ بھی نکالنے کے لیے، تو محسوس کیا ہوا کہ وہ اس کا اپنا کوکی کا بیگ جو ہے وہ اسی پرس میں رکھا ہوا ہے۔
تو حقیقت میں وہ اس کی کوکیز نہیں کھا رہا تھا، بلکہ یہ اس کی کوکیز کھا رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی کوکیز کھا رہا ہے. somehow this is our situation with Allah Azza wa Jal. کبھی کبھی ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ عز و جل از ان مائی ڈیٹ، جبکہ ہم اللہ کے مقروض ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے احسانات میں گھرے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ غضبناک ہوں، ہم اس پہ ناراض ہوں، جبکہ ہمارا حق تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پہ ناراض ہوں، ہم اس پہ غضبناک ہوں. اگر حق ہے تو بس اسی کا حق ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا عطا کردہ ہے، سب اسی کا بخشا ہوا ہے. We didn't deserve anything. He has given us everything and still he loves us. اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے سب اس کی محبت کا مظہر ہے. اور عزیزان محترم، اللہ کے حوالے سے اگر ہم بدگمانیاں چھوڑ دیں اور اللہ کے بارے میں نیک گمان کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ ہم پہ کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا. روایتوں کے مطابق اللہ خود جو ہے وہ حیا محسوس کرتا ہے کہ اپنے اس بندے پہ عذاب نازل کرے جو اس کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. اللہ منافقوں پر، منافق مردوں پر، منافق عورتوں پر، مشرک مردوں پر، مشرک عورتوں پہ عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے تھے. ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہ تمہاری بدگمانیاں تھیں جن کی وجہ سے تم ہلاک ہوئے. روایت میں یہاں تک ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ روز محشر پل صراط سے ایک بندہ گزر رہا ہوگا. پل صراط آپ حضرات جانتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اس پل کے اوپر سے انسان گزر رہا ہوگا اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، اور اب تب کہ اب وہ جہنم میں گر جائے، نیچے جہنم ہے، اب گرتا ہے کہ تب گرتا ہے. آل آف اے سڈن وہ سنبھل جائے گا. جب پوچھا جائے گا کہ سنبھل کیوں گیا تو جواب ملے گا کہ ابھی تک جو یہ گزر رہا تھا پل صراط کے اوپر سے یہ میرے بارے میں بدگمان تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک خوشگمانی پیدا ہو گئی، ایک اچھا گمان پیدا ہو گیا کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آفٹر آل جو کچھ بھی ہوں تو اللہ ہی کا بندہ، اللہ نہ بچائے گا تو کون بچائے گا. بس جیسے اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوا فوراً فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے قدم کو سنبھال لو، اس لیے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ بدگمان نہیں رہ گیا ہے. اللہ کے بارے میں اس کا پرسیپشن چینج ہو گیا ہے. تو اعزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو کچھ کیا وہ ہم لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں، مگر غور کیجئے کہ کس نیت سے کیا، کس عظمت کے ساتھ کیا، کس اخلاص کے ساتھ کیا، کس سنسیریٹی کے ساتھ کیا. کوئی ایٹیٹیوڈ نعوذ باللہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ روایت میں لو کہ جب جاہل نماز پڑھتا ہے، لو صلی الجاہل رکعتین انتظر الوحی، کہ جب جاہل نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس نے اللہ پہ اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اب اس پہ وہی نازل ہو جانا چاہیے. اتنا متقی ہو گیا، اتنا پرہیزگار ہو گیا، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو گیا کہ اب نبوت کے نیچے کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے. امام حسین علیہ السلام سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس کے باوجود یہی کہتے رہے، پروردگار ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. یہی امام حسین کا شعار تھا. اور جو امام حسین کی دعائیں ہیں، جو امام حسین کے جملے ہیں، جو ارشادات ہیں، ان کو آپ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین اللہ کو کس طرح سے چاہتے تھے، کس طرح سے ڈوب کے چاہتے تھے توحید میں، معرفت پروردگار میں. اور یہی امام حسین علیہ السلام ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہیں، سرچشمہ نجات بھی ہیں. باعزان محترم، امام حسین کو جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں، یہ جو ہم نوحے کر رہے ہیں، پورے 10 دن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، پورے سال جو کچھ بھی ہم کریں، آپ یقین کیجئے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں
اگر پوری زندگی کچھ نہ کریں سوائے حسین پہ گریہ وزاری کے، جو احسان انہوں نے بشریت پہ کیا ہے اس احسان کا بدلہ تو دور کی بات ہے، کربلا کے میدان میں ان کے حبشی غلام جون کے جسم اطہر سے بہنے والے ایک قطرہ خون کا عوض بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری دنیا کچھ نہ کرے سوائے حسین کے، اور وہ بھی ایٹرنلی، جو قربانی امام حسین نے دی ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین راہ کربلا میں تھے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکے کہ جس کو بھی دیکھتے تھے اس کو بچانے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے، ظاہری اعتبار سے مدد مانگتے تھے کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہم نبی کے نواسے ہیں، ہم علی کے فرزند ہیں، لیکن خود اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے تھے، حقیقت میں اس کو بچانا چاہتے تھے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک شخص تھا، بہت مشہور شخص تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ بن حر جوفی۔ وہ حر نہیں، وہ حر الگ ہے، یہ عبید اللہ بن حر جوفی ہے۔ امام عالی مقام خود اپنے قدموں پہ چل کے اس کے خیمے میں گئے اور جا کے اس کو اپنے مشن میں شامل ہونے کے لیے بلایا۔ تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی، بہانے کیے کہ میری مصروفیات ہیں، میرے کمٹمنٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور اس نے پھر آخر میں کہا کہ فرزند رسول آپ آ گئے ہیں تو اب میں آپ کو خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ یہ میرا گھوڑا لے لیجئے، عرب میں اس سے فاسٹ کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ یہ میری تلوار لے لیجئے، اس سے شارپ کوئی تلوار نہیں ہے۔ امام عالی مقام اس کی طرف مڑے اور مڑ کے جانتے ہیں کیا کہا؟ لا حاجت لی فی فرسک ولا فی سیفک، مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے، مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے۔ بظاہر وہ امام حسین کے مقام و منزلت سے بھی ناواقف تھا اور ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ سے بھی ناواقف تھا۔ یہ صاحب براق کے فرزند ہیں اور ان پہ وہ اپنے گھوڑے پہ ناز کر رہا ہے کہ میرے گھوڑے کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے۔ جو صاحب ذوالفقار ہو، جو وارث ذوالفقار ہو، اس کے سامنے اپنی تلوار کی شارپنس کو بیان کر رہا ہے۔ امام نے کہا لا حاجت علی، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ سے کچھ لینے کے لیے آیا تھا، میں حقیقت میں تجھ کو بچانے کے لیے آیا تھا، میں تجھ کو دینے کے لیے آیا تھا۔ حسین کو اللہ نے لینے والا بنا کے نہیں بھیجا تھا، حسین کو اللہ نے پوری کائنات کو دینے والا بنا کے بھیجا تھا۔ اور دینے والے بھی کیا دینے والے تھے؟ ہدایت دینے والے تھے، نجات دینے والے تھے۔ عزیزان محترم، ہم کو بھی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے بھی کہیں کہ ہمیں تمہارا تبرک نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری نظر نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا وقت نہیں، جو کچھ بھی چاہیے ہے وہ اپنے لیے نہیں چاہیے ہے، تمہارے لیے چاہیے ہے۔ ان مجلسوں میں آؤ تاکہ خود کو بہتر بنا سکو، ان مجلسوں میں آؤ تاکہ خود کو چینج کر سکو۔ بخدا امام حسین شہید انقلاب ہیں، انہوں نے انقلاب کے سوا کچھ نہیں سوچا، انہوں نے انقلاب کے سوا کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ دنیا کو بدلنا چاہتے تھے، وہ انسانوں کو جہنمی سے جنتی بنانا چاہتے تھے، وہ ہم سب کے اندر انقلاب لانا چاہتے تھے، تبدیلی لانا چاہتے تھے، بدلاؤ لانا چاہتے تھے۔ اگر ہم نے یہ چیز حاصل کر لی امام حسین سے، اپنے کو بہتر بنا لیا ان مجلسوں کے ذریعے، محرم کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، آپ یقین کیجئے مقصد حاصل ہو گیا۔ اور آج بھی حسین ابن علی وہی کر رہے ہیں۔ مجلسوں میں لوگ آتے ہیں، ہدایت لے کے جاتے ہیں، نجات لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کو اللہ نے ثابت کس طرح سے کیا ہے؟ کہ اللہ کے گھر جانے والوں کی تعداد کم ہے، حسین کے در پہ جانے والوں کی تعداد اللہ نے بڑھا دی ہے۔ وہ لوگ کہ جو خانہ کعبہ جاتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ حج کے موقع پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 2 ملین، 2.5 ملین۔ اربعین کے موقع پہ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے؟
آپ حضرات سب اچھی طرح سے جانتے ہیں 20 ملین 30 ملین 40 ملین. تو اب آپ سوچیں یہ اللہ کا انتظام ہے تاکہ دنیا دیکھ لے هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. مگر ہماری جانیں قربان ہو حسین ابن علی کی عظمتوں پہ. پروردگار تو پوری دنیا کو میرے در پہ بھیجتا جائے گا اور میں پوری دنیا کو اپنے در سے تیرے در پہ پہنچاتا جاؤں گا. جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں میجورٹی آف دیم جب پلٹ کے آتے ہیں تو ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, ریولوشنائزڈ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر چینج آ جاتی ہے, ان کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے. اور یہی زیارت کا اصل مقصد ہے. ورنہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وہ 4 دیواریوں کی حدیں یا دنیا کی حدیں, ملکوں کی حدیں السلام علیک یا ابا عبداللہ کی عظمتوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. وہاں جا کے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہیے تو بھی ان تک پہنچے گا, اور وہاں سے ہزاروں میل دور کھڑے ہو کے یہاں کینیڈا میں لنڈن میں کھڑے ہو کے اپنے گھر کے اندر یا زیر آسمان کہیے السلام علیک یا ابا عبداللہ ان تک پہنچے گا. وہاں جاتے کیوں ہیں؟ وہاں جانے کی اتنی عظمت کیوں ہے کہ جب آپ گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں زیارت کے لیے تو جو لیونگ چیزیں ان کو تو چھوڑ دیجئے, جو نان لیونگ آبجیکٹس ہیں جن کو ہم نان لیونگ آبجیکٹس کرتے ہیں, روایتوں کے مطابق جس چیز پر زائر کا سایہ پڑتا ہے ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یہ اتنی عظمت کیوں ہے ظاہر کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اسپیشل مینڈیٹ لینے کے لیے, آپ وہاں جا رہے ہیں اسپیشل ریپرزنٹیشن کی اتھارٹی لینے کے لیے. جس طرح سے آپ فون کر کے کوئی بھی کمپنی ہو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, مگر کبھی کبھی جو بڑا اجتماع ہوتا ہے, کنونشن ہوتا ہے, اس میں آپ کو خود جانا پڑتا ہے. اور پوری دنیا میں جتنے اس کمپنی سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سب کو انویٹیشن کارڈ بھیجا جاتا ہے اور سب اس میں شرکت کرتے ہیں. اور اس میں شرکت کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اسپیشل مینڈیٹ لے کے یہاں سے جائیے. تو جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو وہاں جاتے ہیں تو صرف السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے کے لیے نہیں جاتے, اسپیشل مینڈیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں. جانے کو تو وہاں چلے گئے ہو, مگر جب پلٹ کے آؤ تو اب وہ بن کے نہ رہو جو بن کے رہتے تھے, اب حسین کے نمائندے بن کے رہو, اب حسین کے ریپرزنٹیٹیو بن کے رہو, اب پوری کائنات کو حسین کا پیغام سنانے والے بن کے رہو. عزیزان محترم, کربلا جاننے والوں کی تعداد بہت ہے, مگر پلٹ کر آنے کے بعد حسین کے راستے پر مکمل طور پر چلنے والوں کی تعداد کل بھی کم تھی, آج بھی کم ہے. کربلائی ہونا کربلا جانا نہیں ہے. کربلا یہ نہیں کہ وہاں ہم چلے جائیں, اصل یہ ہے کہ کربلائی بننا ہے ہمیں. کربلائی بننے کی چیز ہے, کربلا جانے کی چیز نہیں ہے. جانا بھی وہاں اس لیے ہے تاکہ ہم بن سکیں, جانا بھی وہاں اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر انقلاب آ سکے, تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آ سکے. باعزان محترم, اب اس سے زیادہ دامن وقت گنجائش نہیں. آج ہم لوگ حسین کے ایک لال حسن مجتبیٰ کی نشانی ایک یتیم کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے. ارباب عزا, وہ حسین جو دشمنوں سے اتنی محبت کرتا تھا, جو دشمنوں کے بھیس میں آئے تھے ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب ہر کے لشکر کو امام عالی مقام پانی پلا رہے تھے تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیاس سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا, اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جب میرے سامنے پانی لایا گیا تو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں پانی کیسے پیوں, کنفیوزڈ. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے, اپنے قدموں پہ چل کے میرے پاس آئے, مشک کا دہانہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں میں سنبھالی اور خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. وہ حسین کہ جو
ان سے اتنی محبت کرتا ہو جو دشمن کے بھیس میں آئے ہوں. ذرا تصور کیجئے قاسم سے اس کو کتنا عشق رہا ہو. اگر میں یہ کہوں کہ قاسم کو امام حسین نے علی اکبر سے زیادہ لاڈ سے پالا ہوگا, علی اکبر سے زیادہ پیار سے پالا ہوگا, تو میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ قاسم تھے, حسن مجتبیٰ کی نشانی تھے, یتیم تھے. بچے کو احساس یتیمی نہ ہونے پائے اس لیے ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا. اور ارباب ازا کتابوں میں ملتا ہے کہ جتنی مشکل سے امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی ہے, کسی بھی شہید کو اتنی مشکل سے اجازت نہیں دی. جناب قاسم ایک نہیں متعدد مرتبہ آئے, بار بار آئے. روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب آئے ہیں اور آنے کے بعد میں اجازت مانگ رہے ہیں مگر مولا اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو جناب قاسم کبھی امام کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی امام کے سینے کو چومتے ہیں, اور کبھی خود کو امام کے قدموں میں گرا کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. مولا اجازت دے دیجئے, مولا اجازت دے دیجئے. مگر امام اجازت نہیں دیتے. جا کے خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں سر کو جھکا کے. ماں ادھر سے گزری, اے میرے لال قاسم اتنا مزمحل کیوں ہو, اتنا پژمردہ کیوں ہو, اتنا اداس کیوں ہو؟ کہا مادر گرامی بچپن میں بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا, یتیمی کا احساس چچا نے نہ ہونے دیا, مگر آج سعادت دنیا اور سعادت آخرت کا دن ہے. میں بار بار آقا کی خدمت میں جا کے اجازت مانگتا ہوں مگر وہ اجازت نہیں دیتے. کہ اے میرے لال قاسم, جب تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تم بہت چھوٹے تھے, تمہارے بازو پہ انہوں نے ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہہ کے باندھا تھا کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا, تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. اے میرے لال قاسم, اس سے بڑی مشکل کون سی ہوگی کہ وقت کا امام نرغہ عادہ میں گھرا ہوا ہے, تم جذبہ شہادت سے سرشار ہو, وقت کے امام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو مگر مولا تم کو اجازت نہیں دے رہے. جناب قاسم نے خوشی خوشی وہ تعویذ کو کھولا. اب جو تعویذ کو کھولا اور وہ مہر توڑی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اے میرے لال قاسم, یہ تعویذ تم اس وقت کھولو گے جب میرا ماجایا حسین دشمنوں کے نرغے میں گھر چکا ہوگا. اے میرے لال, میں تو اس وقت موجود نہ ہوں گا مگر میری طرف سے میرے ماجائے حسین پہ قربان ہو جانا. ہاں ارباب ازا 7ویں محرم ہو گئی. 4 محرم کو پانی بند ہوا اور 7ویں محرم سے خیام حسینی میں قحط آب, چاروں طرف بچے ہیں, ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے. جناب قاسم خوشی خوشی وہ تعویذ لیے ہوئے امام کی بارگاہ میں آئے. چچا جان ذرا دیکھیے تو صحیح میں کیا لایا ہوں, میرے بابا کی یادگار ہے, میرے بابا کی تحریر ہے. امام عالی مقام نے اس تحریر کو دیکھا, بچپن کا زمانہ یاد آیا, آنکھوں میں آنسو آئے, اس تحریر کو سر پہ رکھا, کبھی ہونٹوں سے بھی لگایا اور اس کے بعد قاسم کی طرف رخ کر کے کہا, اے میرے لال قاسم, تم میرے بھیا حسن کی تحریر لائے ہو یا اپنی جدائی کا پروانہ لائے ہو؟ اور پھر اس کے بعد جناب قاسم کو گلے لگایا اور اتنی دیر تک روئے. روایت بتاتی ہے کہ ایک طرف چچا غش کھا کے زمین پہ گرے, دوسری طرف بھتیجا غش کھا کے زمین پہ گرا. مگر ہائے زینب اولیاء مقام کی مجبوری. ارباب ازا جب کوئی غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے تو ہوش میں لانے کے لیے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, مگر ہائے زینب کہاں ہے خیمے میں پانی جو ماجائے کے چہرے پہ چھڑکے یا قاسم کے چہرے پہ چھڑکے. کبھی بھائی کے پہلو میں بیٹھ کے منہ پہ منہ رکھ کے آنسو بہائے, کبھی بھتیجے کے پہلو میں بیٹھ کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے آنسو بہایا. ارباب ازا اب رخصتی کا وقت آن پہنچا. جب جناب قاسم میدان کی طرف جانے لگے تو امام عالی مقام نے جناب قاسم کو روکا اور روکنے کے بعد جو کرتا آپ پہنے ہوئے تھے اس کرتے کا گریبان چاک کر دیا.
اے میرے لال قاسم، گریبان کا چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے، شاید یتیم سمجھ کے کوئی تم پہ رحم کر دے۔ ہاں، ارباب اعضاء جناب قاسم گئے، راوی کہتا ہے آپ اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ دشمن فوج کا راوی کہتا ہے کہ جب قاسم ہماری طرف آ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہو کہ جو ہماری طرف آ رہا ہو۔ ارباب اعضاء، جو بچہ دشمنوں کی نظر میں اتنا حسین و جمیل ہو، وہ اپنی پھوپھیوں کی نظر میں کتنا حسین و جمیل رہا ہوگا، اپنی بہنوں کی نظر میں کتنا حسین و جمیل۔ جناب قاسم میدان کارزار میں آئے، رجز خانی کی، اور اس کے بعد نبرد آزمائی شروع ہوئی، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک شامی ملعون اس کے بچوں کو، اس نے اپنے بچوں کو جناب قاسم سے لڑنے کے لیے بھیجا، ان بچوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ پھر وہ ملعون دغا بازی کی تاریخ دہراتا ہے اور جناب قاسم پر دھوکے سے حملہ کرتا ہے۔ ارباب اعضاء، جب جناب قاسم پہ حملہ ہوا اور گھوڑے کی بلندی سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں تو تڑپ کے آواز دیتے ہیں، یا عماہ ادرکنی، چچا جان بھتیجے کی خبر لیجئے۔ یہ آواز سننا تھا کہ جس برق رفتاری کے ساتھ امام عالی مقام قاسم کی لاش پہ دوڑے ہیں، کسی اور شہید کی لاش پہ نہ دوڑے۔ مگر جب مقتل میں آئے تو کیا دیکھا کہ قاتل سراہنے بیٹھا ہوا ہے اور سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد امام عالی مقام قاتل پہ حملہ کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، اب جب اس کے ساتھی مدد کے لیے آتے ہیں تو ایک جو بھگدڑ مچتی ہے، اس بھگدڑ کے ماحول میں جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہزاروں گھوڑ سوار ہیں جو اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑا رہے ہیں، اور قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ اور بیچ میں کبھی کبھی ایک آواز گونجتی ہے، ہائے چچا، ہائے چچا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب گرد و غبار چھنٹے تو راوی وہ منظر دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے کہ امام عالی مقام کو قاسم کے سراہنے بیٹھا دیکھا گیا اور امام عالی مقام مرثیہ پڑھ رہے تھے، اے میرے لال قاسم، ارے تیرا چچا کتنا بے بس ہے کہ تیری نصرت و امداد کو نہ آ سکا، اور آیا بھی تو تیرے کام نہ آ سکا۔ اور ہاں ارباب اعضاء، اب روایتوں میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں ملتا، مگر اتنا ملتا ہے کہ جب قاسم چلے تھے تو قد اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ مگر تھوڑی دیر میں قاسم کے ساتھ کیا ہو گیا کہ اب راوی کہتا ہے کہ جب امام عالی مقام قاسم کے جسم کو خیموں کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں تو قاسم کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے ہیں۔ ارے جیتے جی قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اے عزادارو حسن مجتبیٰ کو پرسا دو، اے عزادارو قاسم کی دادی فاطمہ الزہرا کو اس گلبدن کا پرسا دو۔ ماتم